اللہم مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ 20 آیات سورہ بقرہ کی مکمل ہو چکی تھی۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کا ذکر کیا ہے، یعنی ان کی صفات اور ان کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ مومنین متقین لوگ کون ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے 2 3 آیات کے اندر کافروں کا ذکر کیا ہے، یعنی جو ظاہراً بھی کافر تھے اور باطناً بھی کافر تھے، یعنی کھلم کھلا وہ کفر کا مرتکب ہوا کرتے تھے۔ تیسرا گروہ جو 13 آیات باقی جو بیان کی گئی ہیں وہ منافقین کے بارے میں، پہلا مومنین کے بارے میں، نمبر 2 اس کے بعد کافروں کے بارے میں، یعنی جو ظاہراً اور باطن دونوں اعتبار سے کافر تھے۔ تیسرا گروہ منافقین کا تھا۔ 13 آیات کے اندر اور لمبی تشریح سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، مسلمان، کافر اور منافقین، یعنی 3 گروہوں کا ذکر سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا گیا ہے۔ آج آیت نمبر 21 ہے، یہاں سے آگے ان تینوں فرقوں کو، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی اور منافقین کے گروہ کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور بات سمجھانے کے لیے انہیں دعوت دی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ آپ، منافقوں کو کہا گیا کہ آپ اپنی منافقت کو چھوڑیں، آپ اپنی چال بازیاں، مکاریاں اور دھوکے دینے کو چھوڑیں۔ کافروں کو کہا گیا کہ آپ اپنے کفر کو چھوڑیں، بتوں کی پوجا کو چھوڑیں، اور جتنے بھی آپ طاغوتی نظام کے تحت چل رہے ہیں اس نظام کو چھوڑیں۔ اور گناہگار مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دیں۔ تو یہ 3 کا ذکر تھا۔ آج سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں لفظی، پھر آپ انشاءاللہ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کے آیت نمبر 21 کا۔ بہت اہم آیات ہے، آپ نے غور سے دیکھنی ہے۔ آج کی آیت کے اندر تینوں لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، تینوں کو اپنی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ پہلے 20 آیات کے اندر ان کا ذکر کیا گیا، اب انہیں آگے اپنی طرف متوجہ کیا گیا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ آگے پڑھنے سے پہلے یہ بات ضرور کہوں گا کہ پہلی 20 آیات کا مکمل ترجمہ اور تفسیر تمام ساتھیوں کو ضرور ضرور یاد ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی کسی کو نہیں یاد، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو ضرور یاد کریں، لفظی مطلب اور بمحاورہ تفسیر، یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ جو لفظ سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیا کریں۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 21 ہے، رکوع نمبر یہاں سے 3 شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یا ایہا الناس بدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ بس یہ 2 آیات اور اس کی مختصر تفسیر پڑھیں آپ کو۔ اب اس کا لفظی مطلب دیکھیں، یا ایو الناسو، اے لوگو، یا آتا ہے متوجہ کرنے کے لیے، یا یعنی اے، ایو الناس، الناسو سے مراد لوگ ہیں، اس کے اندر کافر بھی آگے، منافقین بھی آگے، سارے۔ یا ایو الناسو، اے لوگو، اعبدو، امر کا صیغہ ہے، یعنی کسی کو آپ حکم دے رہے ہیں، اعبدو، عبادت کرو، حکم دے رہے نا، اللہ آپ کو حکم دے رہے، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے پروردگار کی، الذی، جس نے، وہ جس نے، خلق، پیدا کیا۔ خلق کا کیا مطلب تھا؟ افعال لکھ کر دیے تھے نا۔ خلق کا مطلب کیا ہے؟ سمیع کا، ضربہ، نصرہ کا، یہ خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ خلق جس نے پیدا کیا، کم تمہیں، خلق کم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان کو بھی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم
متقی بن جاؤ تاکہ تم گناہوں سے بچو، یہاں اس کا کیا مطلب کیا گیا تھا تکون کا؟ بچو، یعنی تم متقین کہتے ہیں اسے نا جو گناہوں سے بچے، تا لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ الذی، آیت نمبر 21، الذی جس نے جعلا کیا لکم تمہارے واسطے، ارضا زمین کو، ارض ان کسے کہتے ہیں؟ زمین کو، فراشن بچھونا یعنی فرش بنایا، اردو کا لفظ نا فراشن بچھونا، آپ کارپٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، چٹائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ بچھونا دے دیں جی، بسترے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو جو چیز نیچے ہوتی ہے اس کے لیے فراشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فراشن بچھونا، والسماء، وہ مانا اور، السماء آسمان، اور آسمان کو بنا ان چھت، آپ کہتے ہیں نا جی اس کی بنا مضبوط ہے، بنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھت، یہ اردو کے لفظ ہیں، اگر آپ کی اردو تھوڑی بہت بھی وسیع ہے تو یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، عربی کے اتنے نئے الفاظ کوئی بھی نہیں ہے۔ بنا ان چھت، وہ انزلہ اور اس نے اتارا، من السمائی آسمان سے، ما ان پانی کو کہتے ہیں عربی کے لیے، عربی زبان میں پانی پینے کے لیے، یہ پانی کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ما ان پانی، فاخرجا پس نکالا، بھی اس سے، اس کے ساتھ یا اس کے، من الثمراتی پھل، اس سے کیا نکالے؟ ثمرات پھل ہے، پھل کی، پھلوں کو کہتے ہیں، ثمرات جمع ہے نا، الثمرات پھلوں کو، رزق لکم رزق تمہارے واسطے، رزق لکم تمہارے لیے پھلوں کو نکالا۔ فلا تجعلوا، جعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بنانا، فلا تجعلوا پس مت بناؤ، یہاں کیا معنی کیا گیا؟ پس مت مقرر کرو، مت ٹھہراؤ، مت پکارو، مت بناؤ، للہ اللہ کے واسطے یا اللہ کے لیے، اندادن، دشمن کو بھی کہتے ہیں، شریک کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندادن مت بناؤ کسی کو اللہ کے لیے شریک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ اور تم، تعملون جانتے بھی ہو، پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ اللہ کو، اللہ کے لیے آپ کو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا۔ اب اس کی مختصر سی تفسیر تشریح کو سمجھیں، ابھی بات ساتھی ابھی آئے ہیں تو میں دوبارہ سے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ ابھی دیکھیں جی میری طرف، ہم نے آج آیت نمبر 21 اور 22 پڑھی ہے، پہلے تین گروہ تھے، ایک مسلمانوں کا گروہ تھا سورہ بقرہ کے شروع میں، پھر آگے کافروں کو کہا گیا کہ ان کے کانوں پہ، ان کے آنکھوں پہ، اور اسی طرح ان کے دل پہ پردہ ہے، پھر ان کے مرض کا بتایا گیا، پھر تیسرے سب سے زیادہ آیات جو نازل کی گئی، تین گروہ تھے نا، مسلمانوں کا، کافروں کا، تیسرا منافقین کا، اب ان تینوں گروہوں کو اللہ نے مخاطب کیا، یا ایو الناسو اے لوگو، یا ایوہ الناسو اے لوگو، اعبدو چھوڑو اپنے کرتوتوں کو، اعبدو عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم اپنے رب کی، اپنے رب کی، یہاں دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے اللہ نے کتنے پیار سے مخاطب کیا کہ منافقوں اپنی منافقت کو چھوڑو، کافروں اپنے بتوں کی پوجا کرنے کو چھوڑو، جو دوسرے الہ خدا بنا رکھیں ان کو چھوڑو، کیا کرو؟ آؤ ایک رب کی عبادت کرو، یہاں سے توحید سکھائی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پورے قرآن کے اندر جو موٹے بڑے تین مضامین، تین عقیدے بڑے، ویسے تو بہت سے عقائد بیان کیے گئے ہیں لیکن تین عقیدوں پہ زور دیا گیا ہے پورے قرآن میں، بولیں، پہلے توحید، جب تک توحید نہیں ہوگی کسی کے دل کے اندر یا اسے اس کا علم نہیں ہوگا، نہ وہ ایمان والا ٹھہرائے گا نہ وہ مسلمان ٹھہرائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا وہ، کیونکہ توحید کا پتہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ زور دیا گیا 30 پاروں میں، 114 صورتوں میں توحید پر۔ نمبر دو رسالت، یعنی توحید کے بعد، اللہ کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، توحید رسالت۔ تیسرا قیامت، کہ اللہ پر بھی ایمان لے آئے، رسول پر بھی ایمان لے، اب تیسری ایک اور چیز پر ایمان لاؤ، وہ ہے قیامت۔ کیا مطلب قیامت پر کیوں ایمان لاؤ؟ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی تم نے مان لی اور ان کو بھی تم نے مان لیا، اب ایسے عمل کرو کہ قیامت کا دن جو حساب و کتاب والا دن ہے اس کے لیے کچھ تیار کر لو، اس کے لیے اپنے اعمال کو جمع کر لو۔ تو تین عقیدوں کو بنیادی طور پر زیادہ کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا، پھر جتنے باقی عقائد ہیں وہ ان تینوں کے ضمن میں آتے ہیں، یعنی ان تینوں کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان تینوں کے نیچے ہیں باقی، یہ تین اصل اصل اصول، یہ تین عقائد ہیں۔ یہاں سے آگے مسئلہ توحید شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس بدو، سب بتوں کو چھوڑو، اپنے باطل نظریات کو چھوڑو، اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے کو چھوڑو، اپنی منمانی، اپنی چاہت پر چلنے کو چھوڑو، اپنی مرضی پر چلنے کو چھوڑو، کیا کرو؟ او بدو ایک رب کی سارے تم عبادت کرو، او بدو جمع کا صیغہ ہے، سارے عبادت کرو، ربکم الذی اپنے رب کی،
खलaqकुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लजीना मिन कब्लिकुम, और सिर्फ तुम्हें पैदा नहीं किया, तुम्हारे अब्बा और अजदाद को भी, वो हजरत आदम से पहले भी यहाँ जन्नात आबाद थे। कहते हैं ना कि ये बात तारीख की कुतुब में है कि यहाँ आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी तीन कौमें रहती थी, जिन, बिन और खिन। जिन, बिन और खिन। फिर बिन और खिन भी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फसाद मचाया करते थे। फिर तीसरी किस्म आई जिनों की। इन जिनों ने उनको भी भगाया, फिर फरिश्तों ने मार के इन सबको भगा दिया। फिर जिन्नों के अंदर भी फसाद पैदा हुआ, फिर अल्लाह की नूरानी मखलूक यानी फरिश्ते आए, उन्होंने जिन्नात को भी मार के भगाया। और ये दूर दराज, ये जो आप सहरा देखते हैं, या बयाबान जंगल देखते हैं, या समुद्रों के किनारे जो साहिल वगैरह देखते हैं, इनकी तरफ ये जिन्नात भी भाग गए। इसलिए इंसानों को अल्लाह ने दुनिया के अंदर खलीफा बनाना चाहा। तो ये खलीफा बनने से पहले बहुत सी कौमें बात थी। आपने ये भी सुनो, यहाँ से कुछ साल पहले दुनिया, इंसान के आने से पहले यहाँ डायनासोर थे, ये था वो था, बहुत सी बातें हैं। तारीख के अंदर हर तरह की चीज़ मिलती है। तो अल्लाह कहते हैं तुमसे पहले लोगों को भी हम ही पैदा करने वाले। ये नहीं है कि आज हम, मुझे और आपको तो अल्लाह ने पैदा किया, पहले कुछ नहीं। फरमाया उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया। अच्छा, क्यों पैदा किया? लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम लोग इंसान बन जाओ, शायद कि तुम लोग अल्लाह के करीब आ जाओ, शायद कि तुम लोग अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले बन जाओ। अब देखें इस आयत के अंदर छोटी सी बात सुन लें। अल्लाह ने कहा या अय्युन्नास उबुदू रब्बकुम, इससे पहले रब का लफ्ज नहीं आया कुरान में, अभी यहाँ से पहला मर्तबा है रब। क्या? रब ने अपने आप को पेश करने के लिए अल्लाह ताला ने अपना नाम कौन सा इस्तेमाल किया? रब। कलामुल्लाह ना, ये अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह की बातें हैं। या अल्लाह का लफ्ज भी तो आ सकता था, या अल्लाह का कोई सफाती नाम भी तो, हकीम, अलीम, समी, अल कुद्दूस, अल मलिक, ये सारे अल्फाज कोई भी अल्लाह का नाम आ सकता था। खास रब का लफ्ज यहाँ क्यों आया है कि ए लोगो, इबादत करो उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है? क्यों? भाई रब का लफ्ज अल्लाह ने इसलिए यहाँ लाया है कि रब का लफ्जी मतलब होता है तरबियत करने वाला। रब का क्या मतलब है जी? तरबियत करने वाला, इंसान की परवरिश करने वाला, इंसान को के लिए हर मुमकिन सहूलियात मुहैया करने वाला, उसको कहते हैं रब। अब अल्लाह ने कहा कि उस जात की इबादत करो, उसकी तरफ 100% माइल हो जाओ। खाला का कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया है, और तुम्हें नहीं पैदा किया तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे दादे को, तुम्हारे परदादे को, वो पीछे जहां तक देखते रहोगे उन उन लोगों तक इसी रब ने पैदा किया। और सिर्फ तुम्हें पैदा करके छोड़ नहीं दिया, अगली आयत में आप देखेंगे अल्लाह ने फिर तुम्हारे लिए पैदा क्या क्या किया। तो ये दुनिया का इंसाफ है कि अगर आपके साथ कोई 10 रुपए का भी एहसान कर दे मुश्किल वक्त में, आप कभी उसका एहसान नहीं भूलते। तो अल्लाह कहते हैं कि मैंने तुम्हें पैदा किया, अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें पैदा किया, तो अब तुम्हें चाहिए ना कि तुम मेरी बातों को मानो। अब तुम्हें चाहिए ना कि जो मैं तुमसे कहूं तुम वो काम करो। तो ये लफ्ज अल्लाह रब इसलिए लेकर आए हैं कि तरबियत करने, परवरिश करने वाला। तो जिसने तुम्हारी तरबियत की, जिसने तुम्हारी परवरिश की, तुम उसी की बात को ठुकरा रहे हो, तुम उसी के खिलाफ चल रहे हो। तो ये बात कोई एहसानमंद आदमी, गैरतमंद आदमी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। जो उस पर एहसान करता है बदले में वो भी उसकी बात को मानता है। तो अल्लाह ने कहते हैं मैंने तुम्हारी परवरिश की, तरबियत की, तुम्हें पाला। पालने वाले को रब कहते हैं। किसको कहते हैं जी? रब। पालने वाले को, परवरिश करने वाले को। तो जब इंसान दुनिया में अपने माँ बाप की इतनी खिदमत करता है कि इन्होंने मुझे पाला था, परवरिश की थी, तरबियत की थी, तो उस रब की क्यों नहीं करते जिसने तुम्हें पैदा किया? वो तो ज्यादा हकदार है कि तुम उसी की बात को मानो। बहरहाल अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को इसलिए पैदा किया, लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। अगर तुम एक अल्लाह की इबादत करोगे जिसने तुम्हें पैदा किया, लअल्लकुम तत्तकून, तुम अल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। ठीक है। आगे अल्लाह ने कहा, अब कौन रब? आगे अपना रब अपना मजीद तारफ करवाते, अपने आप को अल्लाह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अल्लदी जअल लकुमुल अर्ज़ा फ़िराशम वस्समाअ बिनाअ, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया, फर्श बनाया। कैसा फर्श बनाया? इतना नरम नहीं बनाया कि तुम उस पे पाँव रखो तुम्हारा पाँव उसके अंदर धंस जाए। इतना नरम नहीं बनाया कि तुम उसके ऊपर चल भी ना सको, दौड़ भी ना सको, कोई सख्त चीज रखोगे वो डूब जाए। नहीं नहीं, ऐसा नरम नहीं बनाया। अल्लाह कहते हैं हमने इतना सख्त भी जमीन को नहीं बनाया कि अगर तुम उसके अंदर अपने नन्हे से, नरम से, सॉफ्ट से पौधे को उसके अंदर गाड़ो तो वो तुमसे खोदने ना हो। तुम मकान बनाना चाहो उसके ऊपर,
तुम मकान ना बना सको, तुम अपनी मैयतों को उसके अंदर दफन करना चाहो, तुम उसको दफन ना कर सको। अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बनाया। या अल्लाह फिर कैसा बनाया? फरमाया फिराशन, फर्श की तरह बनाया है। ये ज़मीन नन्हे से पौधे को भी अपने अंदर कबूल करती है, ये तुम्हारी इमारत को भी उठाती है। न इतनी नरम है कि डूब जाए तुम्हारा पाँव, न इतनी सख्त है कि तुम इसके अंदर खेती बाड़ी ना कर सको। अल्लाह कहते हैं ऐसा बिछोना हमने बनाया है। अच्छा, यहाँ लफ्ज़ फर्श इस्तेमाल हुआ ना, यानी फर्श बनाया है। तो लोग कहते हैं फिर ज़मीन गोल कैसे है? हालांकि आपने कभी देखा है कोई फर्श गोल होता है? नहीं। अंडे की शक्ल का कोई फर्श होता है? नहीं होता। भाई इसका मकसद ये नहीं है कि ये अल्लाह ने ज़मीन को फर्श कहा तो अब ज़मीन गोल नहीं है, ये बात नहीं है। जब ज़मीन को आप दूर से देखेंगे तो वो एक सतह ही नज़र आती है, वो एक फर्श की तरह ही नज़र आती है, अगरचे ज़मीन गोल है। आगे ये समझ। तो ये दूर से आप देखेंगे आपको फर्श की तरह नजर आएगी, इसलिए कुरान लफ्ज़ वो इस्तेमाल करता है, अल्लाह वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो जाहिल को भी समझ आ जाए, आलिम को भी समझ आ जाए, जो शहरी को भी समझ आ जाए, जो देहात के अंदर रहने वाला है उसको भी समझ आ जाए, जो अनपढ़ को भी समझ आ जाए, जो पढ़े लिखे लोगों को भी समझ आ जाए। तो कुरान ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जब दूर से आप देखेंगे तो आपको ये ज़मीन गोल नहीं बल्कि फर्श की तरह ही नजर आएगी। ठीक है, अगरचे वो होती गोल है, शेप उसकी गोल होती है। फिर अल्लाह कहते हैं वसमा बिना, फिर ज़मीन ही नहीं बनाई, आसमान भी बनाए। आगे जाके आप पढ़ेंगे एक जमीन एक आसमान नहीं, सात जमीनें सात आसमान अल्लाह ने बनाए। तो अल्लाह कहते हैं हमने आसमान को बिना बनाया है। आसमान, अगर आसमान ना होता तो कितनी बदसूरती होती, कितना खूबसूरत आसमान है। आप देखें, हम एक इमारत बनाते हैं ना, एक छत बनाते हैं, कुछ साल गुजरते हैं, हम उसको कलर भी देते हैं, फिर उसको हम प्लस्तर भी करते हैं, मिस्त्रियों को भी समझाते हैं ऐसे करना ऐसे करना, फिर भी कुछ साल गुजरते हैं, छत टपकना शुरू कर देता है, पानी उसके अंदर से आना शुरू हो जाता है, उसका चूना उसका कलर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अल्लाह का निज़ाम देखो यार कितना अजीब है। कई अरबों खरबों सालों से आसमान बना हुआ है, आज तक आपने किसी जगह सुनो कि किसी जगह में आसमान का टुकड़ा गिरा है नीचे? नहीं। कभी आपने देखा हो जी आज आसमान का रंग ही एक एक तरफ से सुर्ख हो गया, एक तरफ से काला, वो आसमान से नीचे नीचे की बातें तो होती हैं। आसमान का कलर कभी चेंज नहीं हुआ, आसमान कभी खराब नहीं है, उसका रंग कभी खराब नहीं है। क्यों? अल्लाह कहते हैं तुम्हारे बनाने में मेरे बनाने में बहुत ज्यादा फर्क है। तो अल्लाह ने ये इतना प्यारा आसमान बनाया है, बहुत मैं इसकी तफसील बयान कर सकता हूँ फिर कभी इंशाअल्लाह। और फरमाया वानज़ला मिनस समाई मा, सिर्फ आसमान नहीं बनाया, उसमें से हमने पानी भी उतारा। बारिश के पानी के बहुत से फ़वाद हैं, बहुत से फ़वाद हैं। इसको आप पीने के लिए तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये पानी आसमान से नाज़िल ना हो, आप खाएंगे कहाँ से? आपकी फसलें कैसे होंगी? आपकी खेती बाड़ी आप कैसे करेंगे? तो अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने पानी आसमान से उतारा। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, अल्लाह ने पानी उतारा, और इतना शानदार पानी उतारा कि इसकी वजह से तुम्हारे लिए ज़मीन फल उगाती है। मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, ये तुम्हारे लिए रिज्क है। लाम तुम्हारे लिए, कुम तुम सबके लिए, रिज़्क़न लकुम ये तुम सबके लिए फल, ये खुराक है, ये रिज्क है तुम्हारे लिए। ये आप अपने पंजाब के इलाके में ज़रा देखें, या आप सिंध के इलाके में देखें, फ्रूट वहां से आता है, सब्जी वहां से आती है, आटा, आपकी गंदम, चावल, ये सारी चीजें यहाँ से आती हैं। और पंजाब, ये जितने भी आपके जहाँ जहाँ आप रहने वाले हैं आपको पता है यहाँ से इतनी कीमती चीज़ें अल्लाह ने इस पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान इंडिया की सरजमीन से अल्लाह निकाल रहा है कि आपकी ये जो काम काम की चीज़ें होती हैं बाहर बैठा अमेरिका खा रहा है, ये वहाँ सारी एक्सपोर्ट हो रही हैं। अच्छी चीज़ें, जो उसका कचरा बचता है ना, वो मुझे और आपको मिलता है। हम समझते हैं देखो यार कितनी ज़मीन के अंदर कितनी मिठास है, हालांकि हम अगर असल चीज़ हमें मिल जाए, हम खाने लग जाएं, तो हमारी अजीब सी कैफियत हो कि अल्लाह का हम कितने, हम बहुत नशुक्र लोग हैं। अल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं। बारिश के पानी कतरे आते हैं, हालांकि उनके अंदर कुछ मशीन होती है कि वो जाके ज़मीन पे लगते हैं तो आपके फल उगते हैं, और उन फलों में ये मिठास कौन डालता है? तो अल्लाह कहते हैं ये हमारा काम है। ऐसा पानी उतारते हैं बारिश का, उसके अंदर ऐसे ऐसे जरासीम, ऐसे ऐसी चीज़ें हमने मिलावट कर रखी हैं, जैसे ही ज़मीन पे लगता है वहां से फल उगते हैं। अच्छा, अगर किसी के घर के करीब बाग हो, गार्डन हो, या कोई भी कच्ची जगह हो मट्टी वाली, अगर वहां रात को घास नहीं था, लेकिन आप सो गए, सुबह उठ के देखा रात को बारिश हुई, उसकी वजह से अल्लाह ने घास उगा दिया, फल भी लग गए, फूल भी लग गए एक रात के अंदर। अल्लाह का काम है। अल्लाह कहते हैं इतनी बातें तुम मान के मेरी, कि तुम्हें पैदा भी मैंने किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा मैंने किया, दरख्त मैंने उगाए, जमीन से फल मैंने उगाए, सारी चीजें तुम्हें मैंने दी, फला तजअलू, काम का जुमला है ये। आगे पता है क्या हथौड़ा अभी मुझे और आपको लगने वाला है? ये जो हिंदू बुतों की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, गाय का पेशाब पीते हैं, ईसाई हैं चर्च के अंदर भाग रहे हैं, यहूदी हैं पत्थर को चाट रहे हैं, और ये जितने भी बातिल मज़ाहिब हैं, और कोई गुनाहगार मुसलमान भी हैं, अब अल्लाह की तरफ से अथोड़ा लग रहा है। पीछे अल्लाह ने अपनी नेमतें गिनवाई ना, ये करो ये करो ये करो, अभी अथोड़ा आने वाला है। अथोड़ा क्या है? अल्लाह ने कहा सारी बातें तुम मान गए, फला तजअलू लिल्लाहि अंदाद व अंतुम तालमून, और लोगों तुम जानते भी हो फिर भी उस रब के साथ दूसरा रब शरीक करते हो।
پھر بھی تم کہتے ہو کہ نہیں دو رم ہے، پھر بھی تم کہتے ہو نہیں اللہ صرف بارش نازل فلاں بھی کرتا ہے، فلاں پیر صاحب بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے۔ خدا کے بندو، اللہ خود کہہ رہا ہے وہ ان تم، اور تم سب تعلمون جانتے بھی ہو، تم جانتے بھی ہو کہ اس پیدا کرنے والا اللہ، پالنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اس کے باوجود اوروں کی طرف کیوں جاتے ہو تم؟ تو یہ ہتھوڑا ہے میرے اور آپ کے لیے، اور ہمیں گریبان سے پکڑ کے جگایا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ تم پچھلی آیات میں خود تم نے اقرار کیا، ہاں ہاں یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ رات کو ہم جاتے ہیں، کوئی پھل پھول نہیں ہوتا، کوئی سبزہ نہیں ہوتا، صبح اٹھ کے آتے ہیں وہاں سبزہ ہوتا ہے، کس نے اگایا ہے بھائی؟ بارش کے قطروں میں یہ جراثیم کس نے رکھے ہیں؟ چھوٹا سا قطرہ ہے، وہی پانی آپ کے ڈرم میں بھی ہے، آپ کی ٹینکی میں بھی ہے، آپ کی واشروم میں بھی ہے، آپ کے ندی نالوں میں بھی ہے، وہی اسی طرح کا پانی آ رہا ہے، اتنا کچھ کر کے جا رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا ہے، تھوڑا آپ سمجھ گئے ہوں گے، فلا تجعلوا مت بناؤ للہ انداز، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، وانتم تعلمون اور ظالموں تم جانتے بھی ہو۔ تو یہ دو آیات ہیں، ان کو لفظی مطلب بھی یاد کیجیے گا، بڑی گہری آیات ہیں۔ کبھی بھی آپ میں سے کسی کو توحید پہ، جو ماشاءاللہ مساجد کے اندر امام بھی ہیں، مسجدوں کے اندر جو امام بھی ہیں، کوئی اسکول کے اندر ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، کبھی توحید پر بات کرنے کا موقع مل جائے، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 21 اور 22 یہ بیان کریں۔ 21، یا ایھا الناس، وہ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اے لوگو آؤ ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم انسان کے پتر بن جاؤ۔ تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم تھوڑا سا مختصر سی آج ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو تفسیر کی سمجھ بڑے اچھے انداز سے آ گئی ہوگی۔ جی استاد محترم، ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے سمجھایا، جی جی، جزاک اللہ۔ یہ توحید کا سبق ہے یہ، کبھی بھی مت بھولیے گا۔ یہ باتیں آگے آئیں گی صحیح اسی طرح کی، ہم دوبارہ بیان کر دیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ باتیں بھولنے والی نہیں ہے، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ باتیں بھول جائیں، نہیں، اس کو یاد رکھنا ہے، ساتھ ساتھ ان باتوں کو دہرانا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ اگر فارغ بیٹھے ہیں نا، تو ضروری نہیں آپ موبائل یوز کریں گے، ضروری نہیں آپ کسی سے بس کہیں گے میرے پاس کوئی ہو میں اس سے گپ شپ لگاؤں، یہ کروں وہ کروں، نہیں، کبھی کبھی ان چیزوں کو چھوڑ بھی دینا چاہیے۔ آپ اپنے آپ میں اکیلے بیٹھے ذرا بات کریں کہ آپ نے 20 22 آیات پڑھ لی، آپ اس میں آپ نے کیا سبق حاصل کیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، قرآن نے آپ کو کیا فائدہ دیا ہے؟ تو یہ جب تک نہیں پڑھیں گے تو پھر میرے خیال سے فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں جی، یہ بیچ بیچ میں سے ہم حدیث پڑھتے ہیں، باقی آپ کا خود کام ہے وہ آپ خود پڑھیں گے، ہمارا کام ہے آپ کو چلانا۔ آئے یہ حدیث نمبر ہم پڑھیں گے 10، ٹھیک ہے؟ وہی باب چل رہا ہے، کس بارے میں؟ اخلاص کے بارے میں، یعنی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 10 دیکھیں جی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی جماعت تزید علی صلاة فی سوقه وبیته بضع وعشرین درجة وذلك ان احدهم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة لا ينهز الا الصلاة لم يحظو خطوة الا رفع له به درجة وحطوا عنه بها خطية حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم طب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه۔ دیکھیں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب بازار گھر میں ادا کرنے سے 25 درجہ زیادہ ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر نماز کی غرض سے مسجد میں آتا ہے، کوئی دوسرا مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا، یہی اخلاص، اچھا، کوئی دوسرا مقصد اس کے علاوہ نہیں ہوتا، تو ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ دور ہوتا ہے۔ مسجد میں آ کر جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، نماز کے ثواب کا حقدار رہتا ہے، اور جو شخص نماز ادا کرنے کے بعد بوضو اور کسی کو تکلیف نہ دیتے ہوئے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس پر توجہ فرما۔ اللہ اکبر، کتنے عجیب الفاظ ہیں! اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس پر توجہ فرما۔ یہ آخری جملہ بڑا عجیب ہے جی، اے اللہ اس پر توجہ فرما۔ اللہ جس کی طرف توجہ فرمائے اس کا کیا نرالی قسمت ہوگی اس کی۔ دیکھیں جی اس حدیث کے اندر کیا بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ سامنے لکھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز، یہ جماعت کے ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی آپ اگر اکیلے نماز پڑھیں گے نا، اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرا بندہ جا کے مسجد میں پڑھ رہا ہے، تو یہ جو اکیلا پڑھ رہا ہے اس کو 1 درجے کا ثواب ملے گا، اور یہ جو مسجد میں جا رہا ہے اس کو 3 طرح کے ثواب ملیں گے۔ ایک تو یہ کہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کی وجہ سے 25 گنا زیادہ ثواب ہو رہا ہے اس سے جو ایک اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔
ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت، مسجد میں جا کر مردوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے ثواب کی اسی وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ جب وہ مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھے گا نا، تو مسجد جاتے ہوئے اس کو چل کر جانا پڑے گا، تو جب وہ چل کر جائے گا، ہر قدم پر، ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی، اور اس کا ایک گناہ بھی معاف ہوگا۔ خود سوچیں، اگر آپ کے گھر اور مسجد تک 5 منٹ کا فاصلہ ہے، تو آپ تقریباً 300 400 قدم آتے جاتے رکھیں گے، تو 300 400 درجات بلند ہو رہے ہیں، اور 300 400 گناہ بھی اللہ معاف کر رہا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے! تو کتنے بد نصیب ہیں میں اور آپ، اگر ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے اور ہم نماز کو نہیں جاتے۔ تو اکیلے نماز پڑھنا 1 درجہ، مسجد میں 25، اور ساتھ 2 طرح کے ثواب وہ بھی بتا دیے۔ پھر آپ مسجد کے اندر اگر چلے گئے، ابھی آپ نے دیکھا ٹائم گھڑی پہ، وہ ہو ابھی تو 20 منٹ رہتے میں پہلے آ گیا، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ آپ کو ابھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بس بیٹھے رہو 20 منٹ انتظار، نہیں، اللہ کہتے ہیں جب تک انتظار کرتے رہو گے امام صاحب کے آنے کا اور مسجد میں نماز شروع ہونے کا، اتنی دیر میں اللہ تمہیں نماز ہی کی حالت میں سمجھے گا، یعنی ایسا ہے کہ تم نماز میں ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر آپ قریب مسجد میں جاتے ہیں، تو اگر 1 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائے نا، لوگ کہتے ہیں وہ امام صاحب آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہم لوگ ادھر آتے ہیں، ہم لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے آتے ہیں، اور آپ لوگ ادھر 1 1 منٹ لیٹ آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ بعض بزرگ حضرات، سفید داڑھی والے زیادہ، ان کی باتیں ہوتی ہیں، بہت بری بات ہے۔ شکر کرو کہ 1 2 منٹ لیٹ ہو گئے، تمہیں یہ نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت نہیں ضائع ہو رہا تمہارا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ حدیث پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ تمہیں یقین آ جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وقت ضائع نہیں ہو رہا، وقت قیمتی بن رہا ہے نماز میں۔ 20 منٹ یہ لگاؤ، 6 منٹ نماز پڑھنے کے لگاؤ، 26 منٹ اللہ تمہیں نماز میں کہہ رہا ہے، اور تم سمجھ رہے ہو میں نماز میں فضول بیٹھا ہوں مسجد میں۔ تو مسجد کے اندر بیٹھنا ہی اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا، ڈبل ثواب ملے گا۔ تو بہرحال، پھر یہ کہ پھر کیا ہے جی؟ اچھا جی، پھر جو لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں پھر استغفار کرتے ہیں، اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے، یعنی کسی کو مارا نہیں، کسی کو گالی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، فرشتے فرشتے ان کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ یا اللہ اس شخص پہ رحم فرما، جب اللہ نے آپ پہ رحم فرما لیا، آپ کے کاروبار کے اندر بھی ترقی ہوگی، آپ کی اولاد بھی صحیح ہوگی، آپ خود بھی صحیح ہوں گے، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ نمبر 2، یا اللہ اب اس کو معافی فرما کیونکہ یہ گناہگار آدمی مسجد آیا ہے۔ تیسری یہ کہ یا اللہ اب اس پہ توجہ دے، اللہ اگر کسی پہ توجہ دے گا تو اس کے 4 چاند لگنے والے ہیں بھائی، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا بس۔ اللہ آپ کی طرف دے گا توجہ، ہاں جی بولو، آپ جو دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ فوراً طور پہ قبول کر دے گا۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی میرے اور آپ کے لیے؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر جا کر پڑھیں۔ یہ ایک آج آپ کی حدیث تھی، اور آپ کا قرآن کی آیت نمبر 21 اور 22 تھی۔ اچھا، آج کے حوالے سے اعلان بھی سن لیں، ساتھیوں نے بھی کہا ہے کہ چھٹیاں ہونی چاہیے پرسنل میں۔ تو آپ کو پتہ ہے بدھ والے دن عید ہے، کل آپ کا ایک دن آپ کا رہ گیا ہے کل کا، یعنی پرسوں عید ہے پاکستان میں۔ تو آپ کو چھٹیاں ہیں، اور چھٹیاں میں نے جو مسجد وغیرہ میں مدرسے وغیرہ میں دی تھی وہ تو میں نے 1 تاریخ تک دی ہوئی تھی، چونکہ ہفتہ اتوار آ رہا ہے نا، اور آپ کی آن لائن کلاس ہفتہ اتوار ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے، نہیں تو ہم جمعے کو کلاس لگا لیتے، پھر ایک دن بچے گا، پھر فائدہ نہیں، ہفتہ اتوار ویسے بھی چھٹی ہے۔ تو میری یہ رائے ہے کہ آپ 1 تاریخ تک چھٹی کر لیں، یعنی سموار والے دن آپ لوگ آ جائیں۔ تو آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اگر 1 تاریخ آپ آئیں، یہ آپ کی کتنی چھٹیاں بن رہی ہیں جی؟ 7 چھٹیاں میرے خیال سے بن رہی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ زیادہ ہو یا نہیں سر کم؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے. کیونکہ 1 تاریخ کو آ رہا ہے سمار، منڈے آ رہا ہے، تو آپ کی کلاس ویسے بھی ہفتہ تو چھٹی ہوتی ہے، منڈے کو کلاس لگتی ہے، تو آپ منڈے ہی کو آ جائیں، 1 تاریخ آ جائیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم وقت ضائع کریں گے، نہیں، میں اس وقت تک آپ کو قرآن پاک سے الفاظ نکال نکال کے دوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہم وہ وقت وہ بھی ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ، جی جی بالکل. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس یہ 2 چیزیں آپ یاد کریں، ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا ہم سبق پھر بھی بھیجیں گے عید والے دن کو چھوڑ کے، باقی آپ انجوائے کریں۔ اچھا، یہ بلکہ یوم عرفہ کے حوالے سے، یعنی جو صبح کا روزہ ہے، وہ میں گروپ کے اندر ابھی تھوڑی دیر تک تمام فضیلتیں اور قربانی کے کچھ مسائل موٹے موٹے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی کلاس ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ یہ ریکارڈنگ جاتی ہے ابھی۔ سر یہ آپ نے جانور ذبح کرنے کی بھی دعا بھیج دینی ہے بس انشاءاللہ میں تمام قربانی کے ٹائم. جی جی، میں انشاءاللہ بھیجتا ہوں، پھر بھی اگر کسی کا کوئی اور مزید سوال ہو نا پھر وہ پرسنل میں بھیج دیا کریں، ٹھیک ہے؟ باقی میں چیزیں بھیج دوں گا آپ کو، جی جی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، جی اللہ عامر تفسیر استاد قرآن پاک کی بہت ماشاء اللہ آسان انداز کے ساتھ سمجھائی ہے. بس دعا اللہ ہے اللہ ہمیں اللہ عمل کی ہمیں توفیق مزید عطا سمجھ بھی فرمائے. عطا فرمائے، سمجھ بوجھ بھی۔ آپ کوشش کیا کریں، یہ خاص طور پہ جو مسجد کے اندر مدرسے کے اندر کام کرنے والے ہیں، یہ مسجد کے اندر شروع کریں درس،
یعنی ایک آیت اور اس کا اس طرح آسان کر کے مزید آسان کسی تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، جو ساتھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کے اس کو بھی دیں درس، بہت فائدہ ہوگا، ڈبل فائدہ۔ جی جی۔ ٹھیک ہے جی۔